فَإِذَا اور جب طلقتم النساء تم طلاق دے دو عورتوں کو فبلغنا پس وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو فلا پس نہ تعجلوہن تم روکو انہیں ان ینکحنا یہ کہ وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے خاوندوں سے اذا جب تراضوا وہ رضامند ہو راضی ہو. کس کے متعلق تھا بولا؟ جو اپنی بہن چھوٹی سے جنہوں نے نکاح کیا. جی یہاں اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو فَبَلَّغْنَا أَجَلَهُنَّ پس وہ پہنچ جائے بلوغت سے ہے أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو فَلَا تَعْضُلُهُنَّ تو تم سب انہیں نہ روکو. کس چیز سے نہ روکو؟ ان ینکحنا ازواجہن کہ وہ اپنے پہلے خامدوں سے نکاح کر لیں. اچھا آپ مجھے یہ کوئی بتائے گا یہ کس طلاق کی متعلق بات کی جا رہی ہے؟ پہلی دوسری یا تیسری طلاق کے متعلق؟ سر یہ اللہ کے بعد کی جو طلاق ہے شاید اس کی بات ہو رہی ہے. نہیں سر دوسری، سر دوسری. پہلی یا دوسری طلاق کے بعد کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ تیسری جب طلاق دے دی جائے گی تو وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی نہیں کر سکتی انلیس کہ وہ کسی اور سے شادی کرے اور وہ بندہ اس کو طلاق دے یا وہ بندہ مر جائے تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. تو یہاں پہلی یا دوسری طلاق کی بات کی جا رہی ہے کہ جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، پہلی طلاق دے دو یا دوسری طلاق دے دو فبلغنا اجلہن وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کر لے، عدت پوری کر لے تو ان کو نہ روکو اگر وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی ہیں تو. اچھا آپ دیکھیں اگر تو عدت کے دوران ہم نے بات کی تھی کہ جو طلاق کا جو اصل طریقہ کار ہے نا وہ 3 طہر ہے یا 3 حیض ہے، یعنی عورت اپنے ہی شوہر کے گھر میں یہ 3 ماہ گزارے گی، 3 طہر گزارے گی. تو اگر پہلی جو ہے نا اگر ایک شخص نے اپنی عورت کو طلاق دی اور ابھی عدت گزر رہی ہے، عدت ابھی پوری نہیں ہوئی یعنی ایک طہر پورا نہیں ہوا تو مرد اپنی عورت سے رجوع کر سکتا ہے کسی وقت بھی اس عدت کے دوران. البتہ اگر عدت پوری ہوگی، ایک طہر پورا ہو گیا، مرد نے اس سے رجوع نہیں کیا تو اب عورت مرد کی طرف سے آزاد ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب عورت جو ہے وہ چاہے تو اپنے پہلے شوہر کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے، چاہے تو کسی اور کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس کو کوئی جو ہے وہ مجبور نہیں کر سکتا. تو ہاں البتہ اگر جو ہے وہ پہلے شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم سب انہیں نہ روکو فلا تعضلہن ان ینکحن ازواجہن کہ وہ نکاح کر لے اپنے خامدوں کے ساتھ، اپنے پہلے خامدوں کے ساتھ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس میں نا ایک واقعہ سن لیں کہ یہ جو ہے نا اس آیت کے شان نزول بھی کہہ سکتے ہیں. سیدنا مقل بن یسار کہتے ہیں کہ میری بہن، ان کی بہن کا نام جمیلہ تھا، تو جمیلہ کو اس کے خامند نے طلاق دے دی. طلاق ابھی رجی طلاق ہے یعنی پہلی طلاق دے دی یا دوسری طلاق دے دی مگر رجوع نہ کیا. اچھا اب رجوع نہ کیے تو عدت جو ہے وہ پوری ہو گئی. پھر عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کے لیے مجھے پیغام بھیجا کہ میں تمہاری بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے غیرت اور غصے کی وجہ سے اسے برا بھلا کہا اور انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ اب اس سے نکاح نہ ہونے دوں گا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حضرت موکل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے آگے جو ہے وہ اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا. اچھا اب عموماً یہ ہوتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر آ کے بیٹھ گئی ہے،
اصل میں نا یہ گھر آ کے بٹھانا بھی غلط ہے کہ بھئی ایک طلاق دے دی تو اپنے شوہر کے گھر ہی رہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل جو ہے وہ پھیر دے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ گھر آ کے بیٹھ گئی تو گھر والے جو ہے نا اپنی بہن کے اپنی بیٹی کے دشمن بنے ہوتے ہیں کہ بھئی سر کٹوا لیں گے، اب تمہیں وہاں دوبارہ واپس جانے نہیں دیں گے. یہ حالانکہ عورت کے لیے غلط ہے. اذا تراضوا، جبکہ وہ راضی ہوں، یعنی دونوں میاں بیوی اگر راضی ہیں، پچھلا شوہر اور یہ عورت اگر راضی ہیں تو ایک طور کے بعد وہ رجوع کرنا چاہ رہے ہیں تو نکاح کے ذریعے رجوع کر سکتے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے. بینہم بالمعروف، یعنی اگر وہ راضی ہیں بینہم بالمعروف، معروف طریقے سے، جائز طریقے سے. یہ نہ ہو کہ جو ہے نا وہ آپس میں خط و کتابت جاری ہو اور گھر والوں کو پتہ ہی نہ چلا ہو، آپس میں جو ہے وہ آنکھ مٹکا چل رہا ہو اور گھر والوں کو پتہ ہی نہ چلے. تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. جی نازش. ذالکہ یہ یوازو نصیحت کی جاتی ہے یہی اس کو من کانا جو کوئی ہے منکم تم میں سے یؤمن ایمان لاتا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نصیحت کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، اور آگے کیا فرمایا؟ ذالکم یہ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ ستھرا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم خوب جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون تم سب نہیں جانتے. ذالکم ازکا لکم و اطہر، اس سے کیا مراد ہے جی؟ یہ کو بتائے گا؟ ذالکم ازکا لکم و اطہر، پیچھے ہم نے یہ آیت پوری پڑھی ہے، اس کا مفہوم بھی ہم نے دیکھا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل بات میں نے آپ لوگوں سے پوچھی ہے، اگر کوئی بتانا چاہتا ہے تو بتائیں. جی موئزہ. اللہ تعالیٰ نے پیچھے طریقہ بتایا ہے سارا کہ طلاق کے بعد کس طرح ایک طلاق کے بعد ایک طور طریقے سے تم کس طرح ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہو جائز طریقے سے. اللہ تعالیٰ نے سارا طور طریقہ بتایا تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم اس طریقے سے کرو. یعنی یہ بیسیکلی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندہ اور ایک عورت آپس میں رچ بس گئے ہوں، پھر طلاق ہو جائے، اس کے بعد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دل کے گوشے میں محبت باقی رہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں نا تو ان کو رجوع کرنے دو، ان کو آپس میں ملنے دو. یہ زیادہ پاکیزہ چیز ہے اور صاف ستھری چیز ہے، بجائے یہ کہ تم اس کا نکاح کہیں اور، عورت کا نکاح کہیں اور زبردستی طریقے سے کر لو اور جو ہے وہ پھر جو ہے بعد میں مسائل جو ہے وہ اور بڑھتے جائیں. اچھا، یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. عورت کی رضا جو ہے وہ مقدم ہے. اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ عورت جو ہے نا، اب یہاں پر دیکھیں نا، موکل بن یسار جو ہے جو کہ بھائی تھے جمیلہ کے، وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اس کی شادی اب اس کے پرانے شوہر کے ساتھ نہ کروں. ٹھیک ہے، لیکن جمیلہ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ اپنے پرانے شوہر کے ساتھ شادی کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے جمیلہ کے حق میں یہ آیات جو ہے وہ اتار دی. تو ولی کے بغیر شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا، لیکن عورت کی جو ہے نا وہ رضامندی اس کو مقدم بھی رکھا گیا. کچھ جو ہے نا وہ حدیث سن لیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ یا متعلقہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے صاف صاف زبان سے اجازت نہ لی جائے. یعنی صاف صاف منہ سے وہ کہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے فلاں شخص مجھے پسند ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں. اسی طرح کواری کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک وہ اذن نہ دے، جب تک وہ اجازت نہ دے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواری اذن کیوں کر دے گی؟ کیونکہ کواری ہے نا، ابھی شرمائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا چپ رہنا ہی اس کا اذن ہے. تو کواری عورت اگر چپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اجازت دے رہی ہے. اچھا، ایک اور حدیث سن لیں. خنسا بنت خزام انصاریہ کہتی ہیں کہ میرے باپ نے اپنی مرضی سے میرا نکاح کر دیا. یعنی ہنسا کا نکاح باپ نے اپنی مرضی سے کر دیا. باپ ولی تھا، نکاح کر سکتا تھا، لیکن عورت کی اجازت جو ہے وہ بھی مقدم ہے، یاد رکھیے گا. تو باپ نے جو ہے وہ خنسا کا نکاح اپنی مرضی سے کر دیا. تو وہ خنسا کہتی ہے کہ میں جو ہے نا شوہر دیدہ تھی، یعنی یہ طلاق یافتہ ہوں گی یا بیوہ ہوں گی، یہاں پر حدیث میں یہ بیان نہیں ہے،
لیکن وہ شوہر دیدہ تھی اور ان کو وہ اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو ختم کر ڈالا. یعنی جو ہے نا عدالت کے پاس یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو عدالت جو ہے وہ اس نکاح کو فسخ بھی کر سکتے ہیں, ختم بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب ایک اور حدیث سن لیں. اس سیدہ عائشہ ام المومنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے, یعنی جھوٹا ہے. 3 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ولی کے بغیر عورت نکاح کرے گی تو اس کا نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ یہاں ہمارا ایک اسکول آف سیکٹ ہے, ایک ایسا فرقہ بھی ہے ہمارے اسلام میں جو یہ کہتا ہے کہ ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, عورت بالغ ہے تو نکاح کر سکتی ہے. حالانکہ یہ بڑے سینسیٹیو معاملات ہیں, تو جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نکاح باطل ہوگا, یاد رکھیے گا. لیکن سر یہ لیکن ولی عورت والد کی کو کہتے ہیں. رضامندی بھی مقدم ہے. جی چندہ, سر یہ ولی والد کو کہتے ہیں. ولی جو ہے وہ والد ہو سکتا ہے, ولی اگر والد نہیں ہے تو بھائی ہو سکتا ہے, اگر بھائی بھی نہیں ہے تو چچا یا تایا ہو سکتا ہے, ماموں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ولی نہیں ہے تو عدالت اس عورت کی ولی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہوگی بات. سر ہاں جی سر, یہ جو لڑکا لڑکی آج کل کے جو جنریشن کے یہ مطلب کہ نا یہ کورٹ میں جا کے ولی کے بغیر ہی شادیاں کر لیتے ہیں. ہاں, تو یہ نکاح باطل ہے, یاد رکھیے گا. یہ نکاح نہیں ہوتا ان کا, یہ غلط ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے. جی بات کلیئر ہوگی. اور کوئی بات پوچھنی ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں سر. فالوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولینی کاملینی مکمل 2 سال, پورے 2 سال. لمن اس کے لیے جو ارادہ کرے این یتیمہ یہ کہ وہ پوری کرے رضاعت کی مدت. اچھا, اب یہاں پر جو ہے یہ آیت کا کئی دفعہ میں آپ کو حوالہ بھی دے چکا ہوں حولینی کاملینی کی, کہ مائیں جو ہے نا وہ جو دودھ پلاتی ہیں اپنے اولاد کو تو پورے 2 سال دودھ پلائے اگر وہ رضاعت کی مدت پورا کرنا چاہ رہی ہیں. اچھا, اب یہاں ماؤں سے مراد جو ہے وہ ایسی مائیں بھی ہیں جو ابھی متعلقہ نہیں ہے, یعنی طلاق یافتہ نہیں ہے, اپنے شوہر کے ساتھ ہی زندگی گزار رہی ہیں. یا ایسی مائیں بھی ہیں جو بچہ ہو گیا اور طلاق بھی ہو گئی, علیحدگی ہو چکی ہے, تو وہ بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ 2 سال دودھ پلائیں گی, لیکن اس کا خرچہ نان و نفقہ جو ہے وہ شوہر ادا کرے گا. کلیئر ہے بات جی؟ جی سر. وعلی المولود لہو اور جس کا بیٹا ہے اس کے ذمہ یعنی باپ کے ذمہ رزق ہونا, رزق ان کا وکس باتوں ہونا اور پہناوا ان کا یعنی لباس ان کا بالمعروف دستور کے مطابق. یعنی وعلی المولود لہو اس سے مراد باپ ہے, اور باپ کے ذمہ کیا ہے؟ رزق ہونا, ان کا کھانا, یعنی عورت کا کھانا بھی اس کے ذمہ ہے, وقسوت ہونا اور ان کا لباس بھی اس کے ذمہ ہے, بالمعروف معروف طریقے کے مطابق, دستور کے مطابق. دستور کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ اس کی گزر بسر جو ہے وہ بس ایسے ہی ہے, مناسب سا آدمی ہے, تو اب وہ مناسب طریقے سے جو ہے وہ کھانے کا انتظام کرے گا اور لباس کا جو ہے وہ انتظام کرے گا, اس کو تنگ نہیں کیا جائے گا. جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے لا نہیں تکلف کو تکلیف دی جائے نفسوں کسی جان کو الا مگر وسعہا اس کی گنجائش کے مطابق, اس کی وسعت کے مطابق. یعنی کسی جان کو اس کی وسعت کے مطابق جو ہے اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی. ایک بندہ ہے وہ تنخواہ دار بندہ ہے, آپ فرض کریں کہ اس کی تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ہے. اب عورت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی نہیں جی مجھے دودھ پلائی کے اور کپڑے وغیرہ کے جو ہے وہ پیسے تم 1.5 لاکھ دو یا 2 لاکھ دو, تو یہ تو معروف طریقہ نہ ہوا نا. ٹھیک ہے,
تو معروف طریقے سے جو ہے وہ کھانا پینا اور لباس ہوگا شوہر کے ذمہ. لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے، تکلیف دی جائے، والدتوں والدہ کو، ماں کو. یعنی اب اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے بات کر رہے ہیں ایٹ آئدر سائڈ کہ لا تزار والدتم کے لا تزار والدتم کہ والدہ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. کی والدیہ اس کے بیٹے کے سبب، ولا اور نہ مولود اللہ جس کا بیٹا یعنی باپ کو، بھی والدی اس کے بیٹے کے سبب. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے اولاد اس کے بیٹے کے سبب، اور نہ ہی باپ کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بیٹے یعنی اولاد کے سبب. یعنی اب ایسا نہ ہو کہ باپ جو ہے وہ دودھ تو پلوا رہا ہے لیکن جو ہے وہ خود عیاشی کر رہا ہے اور ماں کو جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے کپڑے لینے کے لیے جو ہے پیسے نہیں دے رہا. تو والدہ کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اور والد کو بھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. وعلی الوارث، اور اوپر وارث پر مثل ذالک، اسی طرح نانو نفقہ ہے. اچھا اب دیکھیں عورت دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے کو، مرد جو ہے وہ مر گیا، فوت ہو گیا، اب جو ہے وہ اس کا نانو نفقہ کون پورا کرے گا اس عورت کا؟ یعنی اس کا لباس اور کھانے پینے کا انتظام اس کے وارثین کریں گے. وہ بیٹا بھی اس کا وارث ہے لیکن جو قریبی وارثین ہوں گے نا مرد حضرات وہ کریں گے. وارثین جو ہے اس پر یہ حق ہوگا. فائن فسکر ارادہ، وہ دونوں ارادہ کر لیں فسالن دودھ چھڑانے کا، ان تراض منہما آپس کی رضامندی سے، فتشاورن اور باہمی مشاورت سے، مشورے سے، فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر. یعنی اگر جو ہے وہ 2 سال سے پہلے ہی جو ہے وہ ارادہ کر لیں کہ اپنی باہمی رضامندی اور مشاورت کے ساتھ کہ بھئی اس کا دودھ چھڑوا دیا جائے، تو دودھ چھڑوانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کئی سبب بن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ماں کا دودھ اچھا نہ ہو بیٹے کے لیے، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آگے جو ہے وہ فردر کوئی پریگننسی ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ دودھ چھڑوایا جا سکتا ہے. آگے نازش کیا ہے؟ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو، ان تسترضعوا، یہ کہ تم سب دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو. یعنی اگر تم ارادہ کر لو کہ تم دودھ پلواؤ، اب ماں دودھ نہیں پلا رہی اس کو بلکہ کوئی دائیا دودھ پلانے کا دائیے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ ارادہ کر رہے ہو کہ کوئی اور تمہاری اولاد کو دودھ پلائے، فلا جناح علیکم، فلا جناح علیکم، تو کوئی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، تم پلوا سکتے ہو. کسی دائیا کو جو ہے وہ اپنا بچہ سپرد کر دو، وہ جو ہے وہ اس کو صبح شام دودھ پلائے گی. اذا، جب سلمتم، تم اسے دے دو، ادا کر دو، ماں جو آتیتم، تم نے اس کے ساتھ طے کیا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق. یعنی معروف دستور کے مطابق جو تم نے طے کیا نا اس کو اس کا دو معاوضہ، یعنی معاوضہ دینے کے بعد جو ہے وہ اس سے دودھ پلوایا جا سکتا ہے. واتقوا اللہ، تم سب اللہ سے ڈر جاؤ. اب یہ تمام معاملات، تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے کھول کھول کر بیان کر دیے کہ ہماری سوچ بھی یہاں تک نہیں جا سکتی کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مسائل بیان کر دیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ مسائل، یہ احکامات بیان کر دیے تو واتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتے رہنا، ان احکامات کو جو ہے اس کے مطابق ہی لے کے چلنا. وَعَلَمُوا، اور تم سب جان لو، علم رکھو، ان اللہ، یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، ان اعمال کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے. یعنی اب ظاہر سی بات ہے تقویٰ کیسے آئے گا؟ تقویٰ ایسے ہی آئے گا جب بندہ یہ جانتا ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم سب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو ان کو خوب دیکھ رہا ہے. جی یہاں تک ہمارا یہ آج کا سبق ختم ہوا. کوئی کوشچن اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں.